السلام علیکم دوستوں، میں ہم جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپیٹک پاریو۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پچھلی ویڈیوز میں بہت سارے لوگوں نے احساس پروگرام کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ احساس پروگرام کے حوالے سے 7-8 سوالوں کا جواب مل جائے گا، اور ان میں سے ایک بہترین سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نااہل ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا ایک سیدھا سادہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہ طریقہ فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ دوبارہ اہل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو احساس پروگرام سے کیش بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو این تک لازمی دیکھنا ہوگا کیونکہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ سوال کس نے کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو پہلا سوال جو ہے وہ احساس تعلیمی وظائف کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے، اس کا نام ہے انعام الحق، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی بچے کا والدہ زندہ نہ ہو تو کیا اس کا رجسٹریشن اس پروگرام میں ہو سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو ایک سمپل سا جواب دیا ہے کہ والدہ زندہ ہو یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کا رجسٹریشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب شناختی کارڈ موجود ہے یا نہیں یہ میٹر کرتا ہے، والدہ زندہ ہو یا نہ ہو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا رجسٹریشن اپنی گھر کی کسی اور عورت کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے ان بچوں کا پام بھی اس عورت کے نام سے بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بچے جو ہے اس عورت کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آتے ہیں اپنی دوسری سوال کی طرف۔ دوسرا سوال جو ہے وہ سلیم بابر نے پوچھا ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جب آپ احساس تعلیمی وظائف کے لیے بچوں کا اپلیکیشن بھرتے ہیں، اس اپلیکیشن کے اندر تو آپ سے اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اور آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہو تو کیا دوبارہ کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ بھائی سبمٹ ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے غور سے اپلیکیشن کو ڈن کرنا ہے، لکھنا ہے اور پھر اسے سبمٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار سبمٹ ہو چکا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اس کا یہی سمپل سا جواب تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنی تیسرے سوال کی طرف۔ تو تیسرا سوال بھی احساس تعلیمی وظائف کے حوالے سے راشد خان نے پوچھا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس اپلیکیشن کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب میں آخر میں تصویر کھینچتا ہوں تو وہ اپلوڈ نہیں ہوتا، وہ سبمٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ان کو ایک جواب دیا ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ میں یا کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ کے موبائل میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے اس اپلیکیشن کے ساتھ، تو آپ اس اپلیکیشن کو کسی اور موبائل پر استعمال کریں، آپ کا یہ مسئلہ دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنی تصویر کو اپلوڈ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی ایک شارٹ سا جواب تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ آتے ہیں اپنی چوتھے سوال کی طرف کہ یہ کس نے پوچھا ہے اور کس حوالے سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو چوتھا سوال بھی راشد خان نے پوچھا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پرائیویٹ اسکول والے بچوں کا انرولمنٹ نہیں ہو رہا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ انرولمنٹ ضروری نہیں ہے، آپ جسٹ رجسٹر کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ایک اسکول میں انرول ہے، تو آپ اس کو کسی اور اسکول میں کیوں انرول کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جسٹ رجسٹریشن کریں، انرولمنٹ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال جو ہے وہ پوچھا ہے شازیہ سلیم نے، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی آتے ہیں اس میں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس اپلیکیشن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے کہ آپ اس میں پرائیویٹ اسکول کے بچوں کا رجسٹریشن نہیں کر سکتے، نہ ہی اس احساس پروگرام ٹیم نے اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ اس میں آپ صرف سرکاری بچوں کا رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول کے بچوں کا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کے اندر رجسٹریشن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال سجاد حسین کی طرف سے پوچھا گیا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے، سر میری وائف کو 81 قطر سے احساس کفالت کے لیے اہل والا SMS آیا ہے، اور ساتھ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ CNIC نمبر کے اندراج کروائے، پر میں نے اپنے وائف کی CNIC نمبر کا اندراج احساس سینٹر پر کروا لیا تھا، لیکن 10 دن ہو چکے ہیں اور اب تک 81 قطر سے پیسے وصول کرنے والا SMS نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب میں ان کو یہ دیتا ہوں کہ ابھی تک یہ سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے اس میں تمام لوگوں کو پیسے وصول کرنے والا SMS نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کے پیسے آ جائیں گے کچھ دنوں میں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو بہت جلد پیسوں والا SMS بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اب پیسوں والا SMS نہیں آیا ہے، حالانکہ وہ اہل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کچھ دنوں میں آپ کے پیسے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، میں اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں، عتیب حسین کی طرف سے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اس میں آپ کو اہلیت کا پورا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نااہل ہے تو آپ نے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بندے کا میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے۔
تو انہوں نے یہ پوچھا ہے بھائی مجھے احساس کفالت میں نااہل قرار دیا گیا ہے تو میں کیا کروں، جبکہ میں حقدار ہوں، میرا نہ کوئی جاب ہے اور نہ ہی مکان ہے اور نہ ہی بینک بیلنس ہے، پھر بھی مجھے نااہل قرار دیا گیا ہے، میرے لیے ایک ویڈیو بناؤ۔ تو اس کا ایک سمپل سا جواب میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا رجسٹریشن دوبارہ احساس سینٹر پر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اپنا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں احساس اپلیکیشن کے اندر اپنا اسٹیٹس جب آپ چیک کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نااہل ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ اگر آپ نے پچھلی 30 دن میں اپنا رجسٹریشن نہیں کیا ہے تو لہٰذا آپ جا کے دوبارہ اپنا رجسٹریشن کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اہل قرار دیا جائے گا اور آپ کو کیش بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اس بار حکومت نے بہت سارے لوگوں کو نااہل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا رجسٹریشن دوبارہ کرنا ہوگا۔ تو دوستو یہ تھے احساس پروگرام سے ریلیٹڈ وہ سوالات جن کا جواب میں نے ضروری سمجھا اور یہ سوچا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو ہیلپ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔